خواتین حضرات، یہ بھی تو کوئی علم ہوگا جس کی ابتدا جو ہے وہ ایک جملے سے ہوتی ہے. آج جو آپ کے پاس علم ہے گوگل کا، اس علم کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا نا، جو چاہیں آپ علم لے لیں اس سے. لیکن آپ آج اتنے ہلکے کیوں ہیں اور صحابہ اتنے بھاری کیوں تھے کہ آج بھی حضرت ابو ہریرہ کا ذکر نہ کریں تو بات مکمل ہی نہیں ہو سکتی. آج عبداللہ بن مسعود کا اس نام نہ لیں، عبداللہ ابن عمر کا نام نہ لیں، بات ہی نہیں بنتی. کیا وجہ؟ ایک جملہ آپ میں اور ان صحابہ میں صرف فرق کرتا ہے، صرف ایک جملہ. چاہے عمر خطاب کو لے لیں سیدنا کو، چاہے کسی صحابی کو لے لیں، ایک جملہ. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا نا عمر خطاب سے کہ مجھے کہاں چاہتے ہو، کتنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ. عمر خطاب. کہا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. ذرا غور فرمائیے، عمر خطاب کو بھی کہتا ہے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ کیا خطا؟ کہا جب تک تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہوں. کہا یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا، آج کے بعد اپنی جان سے زیادہ آپ عزیز ہوں گے. خواتین یہ جملہ کہنا آسان ہے، لیکن آج بھی عمر خطاب کی اس سنت پہ عمل کرنا مشکل ہے. آج بھی علم ہوگا تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں کہہ سکتے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول آپ میرے لیے پرائورٹی نمبر 1 ہوں گے، باقی نہیں. صحابہ کو جو جملہ تھا نا وہ کیا کہا کرتے تھے؟ چاہے کسی کے باپ کا نام پوچھا جا رہا ہو، کیا جملہ تھا؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. خواتین حضرات یہ جملہ بے وقوفی کے لیے نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. صحابہ میں بہت بہت قابل لوگ ہیں، علم نہیں. کس لیے؟ کہ میں اپنے علم کو سرنڈر کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کے آگے، تاکہ اللہ میرے علم کی برکت کے دروازوں کو کھول دے. یہ ہے ابتدائے الہام. یہ انٹیوشن کی آپٹیمم نہیں ہے، یہ ابتدا ہے ایک مسلمان کی کہ وہ اپنی دانش پہ کھڑا نہیں ہو رہا، وہ اپنی ریشنالٹی پہ کھڑا نہیں ہو رہا، وہ اللہ کے دیے ہوئے خیال کا منتظر رہتا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ساری دنیا تو ریشنالٹی اور لاجک پہ ہی چلتی ہے، پھر منطق پہ نہ چلنا کتنی بے وقوفانہ بات ہوگی. مسلمان اسی لیے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ منطق کو ٹھیک نہیں سمجھتے. میں منطق کو برا نہیں سمجھتا، منطق بہت اچھی چیز ہے، لیکن ابتدا ہو سکتی ہے، انتہا نہیں ہو سکتی. جو منطق سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ منطق ہے 0 اور 1، 0 اور 1، جس پہ کہ آپ کا آج کا سارا سائنٹیفک ڈیٹا بیس IC انٹیگریٹڈ سرکٹ کی بنیاد 0 1 کا منطق ہے. یہ منطق آپ کو پتہ ہے کس نے ایجاد کیا؟ آج سے 3000 سال پہلے ارسطو نے، اس نے تھیوری بنائی لاجک کی، ریشنلزم کی. 3000 سال، 3 ملینیم گزرنے کے بعد آپ کی عقل اور دانش کا فرعون جو ہے وہ اس منطق میں 19 اور 20 کی تبدیلی نہیں کر سکا. آپ 3000 سال سے وہی منطق لے کر آگے چل رہے ہیں. آج بھی اسی کے لیے منطق کو آپ عقل اور دانش سمجھتے ہیں. خواتین حضرات اگر 3000 سال میں آپ کا خیال تر و تازہ نہیں ہوا تو پھر دعائے خیر ہی ہو سکتی ہے. ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک آدمی ابرہہ الاشرم آیا ہے اور خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہے. خواتین حضرات غیرت کیا کہتی ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو نکلنا چاہیے تھا چاہے تنہا ہوتے. غیرت تو یہ کہتی ہے. اور ابرہہ الاشرم کے آگے ڈٹ جاتے ہیں کہ میں کعبے کو نہیں گرنے دوں گا، چاہو تو مجھے مار دو، اور شہادت لے لیتے. چاہیے تھا نہیں، آج کی غیرت تو یہ کہتی ہے یہ چاہیے تھا. لیکن کتنی عجیب بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لڑنے نہیں گئے. آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ ابرہہ کا جلوس، اس کی فوج 70,000 ہے. 70,000 آج بھی بڑی فوج ہوتی ہے.
70,000 ہے, ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم شہر چھوڑ جائیں گے, پہاڑی پہ چڑھیں گے, صفا پہ چڑھ جائیں گے. پھر کسی نے خبر دی عبد المطلب کو کہ آپ کے 200 اونٹ جو ہیں وہ ابرہہ الشرم نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. کتنی عجیب بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کعبے کو بچانے کے لیے نہیں اترے پہاڑی سے, اونٹوں کو لانے کے لیے نیچے آ گئے, اللہ شرم کے پاس گئے, اور درمیان میں ان کا ایک غلام تھا جو ان کے پاس ہوا کرتا تھا, اس کے بعد وہ اللہ شرم کے پاس چلا گیا, اس کو بیچ میں کوآرڈینیٹ کرایا, یمامہ نام تھا اس کا, یمامہ کو ڈالا بیچ میں اور کہا کہ میرے اونٹ واپس دلوا دو. جب گئے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب, تو ابرہہ بھی ایک بادشاہ تھا, اس نے بھی بڑے تن سے کہا کہ بڑے سردار بنتے ہو, اونٹوں کو لینے آ گئے, اللہ کے گھر کو بچانے نہیں آئے. کہا بات تو تیری صحیح ہے, بات تو تیری صحیح ہے, اللہ کے گھر کو تو میں بچانے نہیں آیا, یہ جس کا گھر ہے یہ وہ جانے, جس کے اونٹ ہیں میں تو وہ اس سے ملنے آیا, اونٹ میرے ہیں بھائی, تو میرے اونٹ واپس دے دے, میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں, جس کا گھر ہے جیسا چاہے کر لے. پھر ایک چیز جو اگر عبد المطلب نہ کرتے تو آج بڑا شکوہ ہوتا میرے سے, بڑا شکوہ ہوتا. جاتے ہوئے خانہ کعبہ رکے اور دستک دے کے کہتے ہیں کہ رب کعبہ میں طاقتور نہیں ہوں, میں طاقت نہیں رکھتا تیرے گھر کو بچانے کی, میں تیرے گھر کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں, جو میرا تھا, جو تو نے مجھے دیا تھا, وہ میں لے کے جا رہا ہوں, یہ تیرا ہے, یہ میرا نہیں, تو جان اور اللہ شرم جان. پھر خواتین حضرات, اللہ شرم نے اپنے ہاتھی کو, دیکھیے یہ معجزات نہیں, نہ یہ کیا کہنا چاہیے, یہ حادثات بھی نہیں, جس ہاتھی پہ بیٹھ کے اللہ شرم نے حکم دیا ہاتھی کو کہ تو کعبے کو گرا دے, اس ہاتھی کا نام پتہ کیا تھا؟ محمود. اب اگر اجازت دیں تو یہ بات آپ سے کہوں, خدا کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ ایک محمود دنیا میں ہوگا جو میرے گھر کو بچائے گا. ہاتھی نے جانے سے انکار کر دیا, تو بیٹھ جاتا تھا, ہر طرف جاتا تھا, سوائے کعبے کی طرف, سوائے کعبے کی طرف. جب وہ پتھر گرے سارا لشکر فنا ہو گیا سوائے محمود کے. ہو سکتا ہے معجزہ ہو سکتا ہے کوئی سائنس ہو, اللہ عالم. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اللہ جانتے تھے کہ ایک محمود اس دنیا میں میرے گھر کو بچائے گا, اور ایک مقام محمود پہ محمد کی امت کی شفاعت کروں گا. دونوں محمود, یہ اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے واقعات, مقام ہیں. کون خدا کو سرنڈر کرتا ہے؟ یہ منطق تو نہیں ہے نا, منطق تو یہ تھا کہ ہاتھی مارتا جا, یہ منطق تھا. منطق تو یہ ہے کہ جو میری مانے گا وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوگا, جو میری نہیں مانے گا وہ جائے جہنم میں جو مرضی کرے. منطق تو یہی ہے. کیسا رسول آپ کا, کیسا رسول آپ کا. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روز قیامت ہوگا اور امتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے نبی نے تمہیں پیغام پہنچا دیا, امت کہے گی نہیں ہمیں نہیں پہنچایا, ہمیں بخش دیا جائے اللہ, ہمیں ہمارے نبیوں نے پیغام نہیں پہنچایا. موسیٰ شرمندہ, آدم شرمندہ, عیسیٰ شرمندہ, داؤد شرمندہ, یوسف شرمندہ. پھر امت محمد آئے گی اور اللہ سے کہے گی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ان کی جن کو جھٹلایا جا رہا ہے, ہم امت محمد گواہی دیتے ہیں ان پیغمبروں پہ کہ انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا. لوگ پھر سرکاسٹک تو اس وقت بھی ہوں گے نا, سرکاسٹک سمجھتے ہیں, وہ ذرا خود سری والی جو نعت ہوتی ہے نا, عقلم جو نعت ہوتی ہے, کہیں گے کہ واہ اللہ یہ تو امت آئی بعد میں, یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ عیسیٰ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا, یہ تو تھی بعد میں.
پھر امت پتہ ہے کیا کہے گی اللہ ہم گواہی اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم نے تیرے پیغمبروں کو سنا یا دیکھا ہو، نہیں، ہمیں یہ گواہی نہیں دے رہے، ہماری گواہی تو ہے محمد کے قول پہ۔ محمد نے کہا کہ ان لوگوں نے پیغام پہنچایا، ہم گواہ ہیں کہ ان لوگوں نے پیغام پہنچایا۔ ہم دیکھ کے گواہی نہیں دیتے اللہ، ہم رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے گواہ۔ پھر خدا تعالیٰ ان کی گواہی کو سچ مانے گا کہ ان پیغمبروں نے پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، میں جو بات آپ سے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ پتہ کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول اس زمانے میں نہیں بھی تھے نا تو عبد المطلب جیسے اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کو سچا سمجھنے والے لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن خدا کو تو پہچانتے تھے کہ رب کعبہ کا کوئی رب ہے۔ اب فارس جو ہیں، ایرانی جو تھے، یہ تو آگ کو پوجنے والے تھے، ان کے ہاں شیطان بھی کہی اور خدا بھی کہی۔ پھر ایک قیدی پکڑا گیا جس نے اتنے صحابہ کو شہید کیا تھا کہ یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ حفظ کرنے والے ہوں گے بھی یا نہیں۔ ہرمزان بہت بڑا ہے، بڑا طاقتور ایک کمانڈر ان چیف تھا، قیدی ہوئے حضرت عمر خطاب کے زمانے میں اور آپ کے پاس لے کر آئے ان کو۔ تو حضرت عمر خطاب اپنی موج میں لیٹے ہوئے تھے مسجد میں زمین پر، تو یہ جب قیدی لے کر گئے تو اس نے بڑا زربخت رنگین اور بڑے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے جب آنکھ کھولی تو ایک دم کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا، اس کے لباس کو دیکھ کے اللہ تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا۔ ہرمزان بھی عقل مند تھا، آخر کمانڈر ان چیف تھا، کہتا ہے عمر سے، عمر بات سن، وہ زمانہ یاد کر جب خدا نہ تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ تھا، وہ زمانہ یاد کر جب خدا نہ تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ تھا، تب ہم تم پہ حاوی تھے۔ کیا بات کہہ گیا عمر، کیا تانا دے گیا عمر کو کہ عمر یہ تیری طاقت نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تو طاقتور ہے۔ عمر یاد کر اس وقت کو جب خدا نہ تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ تھا، تب ہم تم پہ حاوی تھے۔ اس لیے جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر نے اپنے خطبے میں پہلا جملہ پتہ کیا کہا کہ خبردار یہ نہ سوچنا کہ مسلمانوں کو عزت جو ہے وہ ان کے اعمال یا ان کی محنت یا ان کی طاقت کی وجہ سے ملی ہے۔ جس نے یہ سوچا اللہ اس کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں دے گا۔ خواتین حضرات اجازت دیجیے یہ کہنے کی، اگر سیدنا عمر خطاب کا یہ جملہ سچ ہے جو یقیناً سچ ہے، تو اگر مسلمانوں کو آج ذلت مل رہی ہے تو اپنے زور بازو پہ گمان کرتے ہی ہوں گے نا، کیونکہ خواتین حضرات اس دنیا میں مسلمانوں نے کبھی بھی کوئی جنگ اس طرح نہیں جیتی کہ ذرائع زیادہ ہو، کبھی نہیں جیتی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ کم ذرائع کے ساتھ جنگیں جیتی ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ جو ذرائع کی کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے وسائل سے پوری کرے گا۔ یہ جہاد، اگر آپ کے وسائل برابر ہوں تو پھر جہاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں خدا کی رحمت شامل نہیں ہوتی۔ کہا عمر تو مجھے قتل تو کرے گا کیونکہ میں نے تیرے بڑے بڑے صحابیوں کو قتل کیا، بڑے بڑے صحابیوں کو قتل کیا۔ کہا یہ تو کروں گا میں۔ کہا اچھا پھر میں تیرے پاس مہمان آیا ہوں، پانی پی لوں پھر قتل کر دینا۔ کہا ہم پانی پی لیں پھر قتل کر دینا۔ اس نے پانی لیا، پھینک لیا مسجد۔ عمر خطاب نے کہا یہ کیا؟ کہا تو نے ابھی وعدہ کیا نا کہ پانی پیوں گا تو قتل کرے گا، اب میں پانی نہیں پیوں گا، تو اپنے وعدے پہ رہ۔ عمر خطاب نے کہا اچھا اس کو لے جاؤ، میں ابھی سوچوں گا اور مشورہ کروں گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جانے لگے تو ہرمزان مڑا اور کہنے لگا عمر اب میں تیرے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں،
اب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا تو نے پہلے پڑھ لیا ہوتا، کہا اگر پہلے پڑھتا تو لوگ کہتے میں تیرے سے ڈر کے کلمہ پڑھا، اب تو مجھے قتل نہیں کرے گا نا، اب میں اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر خطاب کہتے ہیں کہ فارس کے لوگ، ایران کے لوگ بہت دانشور ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم عمر کا وہ کہا آج بھی سچ ہے۔ ایک مسلمان ملک جو ہے وہ سیدھا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے عمر خطاب کی سیدنا کی دعا ہو کہ فارس کے لوگ بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ خادم حضرات اتنی نارمل بات، آج آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں نا تو جب تک وہ کرم کر کے نہ آپ کو دکھائیں یا آپ جو دعا کہیں وہ مانگیں اور وہ دعا قبول نہ ہو جائے، آپ اس کو تب تک بابا تسلیم کرنے کے قائل ہوں گے ہی نہیں۔ بابا تو تبھی ہوگا نا جب آپ کی خواہش کو پورا کرے گا۔ اب غور کیجئے کہ صحابہ کا مزاج کیسا ہے۔ باہر نکلے رسول پاک کے حجرے سے، رات کو دیر ہو گئی تھی، باہر نکلے تو ہوا میں دو چراغ کھڑے تھے، معلق تھے۔ دونوں صحابہ ان چراغوں کے پیچھے چلنے لگ گئے، چلتے گئے، پھر دونوں کے راستے بدل گئے، چراغ بھی بدل گئے، ایک کے ساتھ چلا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ چلا گیا۔ کسی نے چراغ کو کچھ نہیں کہا۔ صبح آئے اور رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو چراغ ہمیں راستہ دکھا رہے تھے، اچنبھا نہیں کیا۔ آگے سے رسول پاک کو کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود تمہارا کیا مقام ہے کہ اللہ تمہارے لیے چراغ بھیجتا ہے آسمان، ہو سکتا تھا۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو بھائی ذرا جلدی چلے جایا کرو، فرشتوں کو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے تمہارا، جلدی چلے جایا کرو۔ فرشتے رات کو کھڑے کھڑے تمہارے انتظار میں تھک جاتے ہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم نے مراقبہ کیا، ہم تھوڑا محفل میں بیٹھے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، ہمیں اصحاب کی زیارت نصیب ہوئی، تو یہ بات کس حد تک؟ اللہ کرے کہ ان کی زیارتیں سچی ہوں، لیکن مراقبے کے اوپر میں نے بڑی لمبی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں میں مراقبے کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہ مراقبہ ہم نے بدھسٹ مائتھولوجی سے اس وقت انٹر میرجز میں سیکھا جب ہم ہندوستان میں آئے، اور پھر اس مراقبے میں ہم نے ایک معاذ اللہ مرے ہوئے خدا کے تصور کو پیدا کیا، اور پھر اس کی روح کو اپنے پہ طاری کرنے کے بعد ہم نیلی اور سفید روشنیوں میں اللہ کے دین کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اگر آپ کو ملتا ہے اللہ ان نیلی سفید روشنیوں میں تو اللہ عالم، لیکن میری عقل اور دانش میں مراقبہ جو ہے یہ ہندوؤں سے بھی پہلے بدھسٹ کے پاس تھا، اور وہ یہاں اس سب کانٹیننٹ میں لے کے آئے۔ اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور اور ضعیف ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو بدھسٹ مونکس کے حوالے کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے۔ بولیں جی سر مجھے نظر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہم نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمیں بری نظر لگ گئی ہے یا ہمارے اوپر بد نظری ہے، تو اس نظر کی کیا حقیقت ہوتی ہے اور کیا قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر تو نظر کا ذکر ہے کہ نظر بد اور اچھی ہوتی ہے۔ میں نظر کی ٹرانسلیشن آج کے زمانے میں انٹینشن سے کرتا ہوں، انٹینشن۔ اب آپ کہیں گے کہ انٹینشن جو ہے وہ کیسے کسی کے اوپر اثر کر سکتی ہے؟ اگر میری ایک انٹینشن ہے تو آپ پہ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ اس بات کے جواب میں ایک بات سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ جب زمزم پیتے ہیں تو آپ کی نیت جو ہے وہ زمزم سمجھ اور پڑھ لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ زمزم کو جس نیت سے پیو گے وہ ہوگا۔ پھر زمزم کو تو چھوڑ دیں، دریائے نیل جو ہے وہ عمر کا لکھا ہوا خط بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر یہ ساری میٹا فزکس اویلیبل ہو سکتی ہے تو نیت جو ہے وہ میرے اور آپ کے جسم میں جو 70% پانی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی اثر تو کر ہی سکتا ہے۔ اس کے توڑ کیا ہوگا؟ نظر کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شے اس وقت آپ کے جسم میں داخل ہوگی جب آپ کا جسم یاد الہی سے بیزار ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے ذکر میں ہیں اور آپ کا رواں اللہ کا تذکرہ اور ذکر کرتا ہے
تو پھر آپ کو ان چیزوں سے کیا ڈر ہوگا؟ یہ نظر جو ہے میرے خیال اور میری دانش میں یہ آپ کو ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے دور ہیں، واپس آئیے۔ اس طرح جو ہم جا کے دم کرواتے ہیں، تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، کیا یہ چیز جائز ہے یا ٹھیک درست ہے؟ اگر دم کرنا صحابہ کے لیے جائز تھا تو میری اور آپ کے لیے تو جائز ہوگا۔ تعویذ تعویذ کے اوپر میں نے آپ سے بات درج کی کہ آپ گوگل پہ جا کے دیکھیے، یہ تمام تعویذ جو آپ کو یہاں لکھ کر دیے جاتے ہیں یہ فری میسنری کی کتاب میں انہی حروف اور انہی الفابیٹس کے ساتھ موجود ہے۔ بیٹا پلیز اوروں کو موقع دیں، لاسٹ کوشچن ہے سر، لاسٹ کوشچن ہے سر، لاسٹ 45 کا ہمارا کوشچن یہ ہے دو لے لیں۔ جی بیٹا میرے کوشچن یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیجیے کہ میں ٹھیک ہوں، میرا ایک نا یعنی کہ میرا ایک ہے قیامت کی نشانی ہے 1.5 گز پہ آپ کے ہو جا رہا ہے۔ میرا یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے، مجھے یہ بتا دیجیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ پچھلے زمانے میں جو یہ ہوتے تھے کہ ملکہ سبا کا تخت آ گیا اور حضرت عمر نے وہ جہاد پہ کہا کہ پیچھے دیکھو، تو وہ ان کو یعنی عمر ہم اس کو موعظہ یا کرامت کہہ دیتے ہیں، لیکن آج کے دور میں جو آج کا انسان ہے اس کی ذہن میں کی بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے بھی جہاز بنا دیا اور بائک بنا دیا، تو کیا یہ بات میں صحیح سوچتا ہوں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا غلام عباس۔ غلام عباس، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں کہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ نہیں لایا جا سکتا۔ حضرت عمر کا جو بیان ہے کہ سارا پیچھے مڑ کے دیکھو، یہ ممکن نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی اس معصوم چھوٹی سی عمر میں کوانٹم فزکس نہیں پڑھی۔ اگر آپ نے کوانٹم فزکس پڑھی ہوتی تو آپ کا یہ سوال ہوتا ہی نہ، آپ سمجھ لیتے کہ انرجی ٹریول کس طرح کر سکتی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، دین سمجھنا عقل مند لوگوں کا کام ہے۔ اگر نہیں عقل اور نہیں علم تو پھر نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، پھر سوال اٹھانے سے پہلے اپنی قابلیت بنائیں کہ اس جواب کو کمپریہینڈ کر سکتے ہیں۔ اب میں نے کوانٹم فزکس کہا نا، آدھے لوگوں کو کیا علم کیا چیز ہے؟ پہلے پیکج چاہیے، آپ کا سوال بڑا اور میدان خالی ہے۔ I hope I've answered your question. السلام علیکم سر، میرا سوال یہ، پہلے تو تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیفن اسپیلبرگ اگر مسلمان ہوتا تو ڈاکٹر ہوتا ہے، MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ اور ہو نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ اپنا ہیومن کیپٹل کیوں ایڈوانس علوم میں، مطلب وہ علوم جو آج ہم کیبل دیکھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے گھر بیٹھے بیٹھے کچھ سالوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسٹار پلس دیکھتے ہوئے ہماری خواتین ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہوئے ہم لوگ تقریباً بدل چکے ہیں، ہمیں نہیں احساس۔ لیکن جب بات آئے گی دین کی، مذہب کی، تو ہم آج سے 1400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 800 سال پہلے کی بات کریں گے۔ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ سیٹنک ورسز کے اگینسٹ ایک بک کیوں نہیں لکھی گئی، میرا یہی سوال ہے کہ ہم لوگ کیا وہ کون سی وجوہات ہیں کہ اس طرح کی موویز جب ہم بناتے ہیں تو سیونگ فیس تک ہی پہنچتے ہیں، مطلب اپنا دکھانا ہی ہے تو تیزاب زدہ مسخ شدہ چہرہ، تو اچھا چہرہ، وہ چہرہ جو ہمیں دوسری قوموں کے سامنے ممتاز بنا سکے، مطلب ہم نوسٹیلجک ہیں اپنے پاس کے بارے میں۔ ہم اپنے بچے اور بچی کو اگر وہ ذہین ڈاکٹر ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے دین کے علوم میں یا فلموں کے ایرانی ابھی وہ سیپریشن مووی نہ اس طریقہ، مطلب ہم آگے کیوں نہیں لانا چاہتے اپنی کریم کو ڈاکٹر اور انجینئر سے آگے کیوں نہیں لانا چاہتے؟ شکریہ۔ آپ کا نام ہے؟ طارق۔ طارق، مجھے چھیڑو گے تو میں چھیڑوں گا نا۔ یار اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ بدل نہیں گئے، اور میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں آپ جتنے یہاں پہ خواتین و حضرات بیٹھے ہیں اور جتنے اس ملک کے عوام الناس 20 کروڑ ہیں ماشاءاللہ، وہ مرے ہوئے مسخ شدہ لاشوں سے بھی زیادہ مرے ہوئے غلیظ لوگ ہیں۔ میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ اچھا ریٹنگ پتہ ہے کس چیز کا آتا ہے؟ جہاں پہ ہم دو عادتیں اپنی بڑی پختہ کر چکے ہیں، ہم اپنے بادشاہوں کو ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، مزہ آتا ہے، ووٹ دیں گے پھر ہم کہتے ہیں اسی کو لا کے ایک عورت کے ہاتھوں بے عزت کرواؤ، ہمیں مزہ آتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے۔ پھر دوسری سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کیا چینل دیکھا جاتا ہے پاکستان میں؟ سب سے زیادہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ گانے، میوزک، نیوز۔ اسٹار پلس دیکھا جاتا تھا، میں کہتا ہوں وہ بھی اگر دیکھتی رہے نا ہماری مائیں بہنیں تو چلیں ناچ لیں گھر میں، یار میں تو قبول کرتا ہوں۔ اور مرے تو نا، یہ تو مر چکی ہیں ساری،
اس وقت سب سے زیادہ ریٹنگ آتی ہے 8 سال کی بچی کو اس کے باپ نے ریپ کیا، اب اس کے گھر کا ماتم دیکھتے ہیں چل کے. آئیے دیکھیں کیا خیال ہے آپ کا. یہ باپ جب یہ کر رہا تھا تو آپ کیا کر رہی تھی؟ سارا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹنے کے بعد ان کے گھروں کے ماتم دیکھنے کا شوق ہے. آپ اس قوم کو زندہ کہتے ہیں؟ آپ کو مائنڈ چینج کرنے کا پرابلم ہے؟ ارے بھائی یہ مر چکی ہے قوم، یہ مر چکی ہے قوم. آپ عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں. آپ تو اپنی 5-5 سال کی بیٹیوں کو عزتیں لٹا کے ان کے ماتم پہ بیٹھتے ہیں، بین کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اچھا یہ کر رہا تھا اس وقت اس کا باپ. سسر نے لوٹی بہو کی عزت. کیسے؟ وہ پھر آتی ہے بتاتی ہے، پھر آپ اس کو سنتے ہیں. اس قوم کو آپ دین کی تبلیغ دینا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مری ہوئی لاشیں جو ہیں یہ DMG گروپ میں نہ جائیں اور تبلیغ میں جائیں، MBBS کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ ماسٹرز ان ایجوکیشن اور اسلامک اسٹڈیز بھی کریں اور فرنٹ فٹ پہ جا کے دعویٰ کریں. آپ کی مسجد محلے کی جو ہے اس کا امام جو ہے وہ میرے جیسا کوئی مفتی خبیث نہ ہو، وہ وہاں کی اسی محلے کا رہنے والا گولڈ میڈلسٹ ہو جو روز 5 وقت جائے اور مسجد میں امامت کرائے اور خطبہ بھی اسی کا سنیں. یہ چاہتے ہیں آپ اس قوم سے جو اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. خود اسے کہتے ہیں انسیسٹ معاشرہ. انسیسٹ معاشرے سے خدا کی قسم صرف تاریخ دعا کی جا سکتی ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس معاشرے میں کیا غلاظت آ چکی ہے. وہ جو غلیظ جن کو ہم سمجھتے تھے نا، اب وہ عزت دار ہیں. ہم کن کو غلیظ سمجھتے تھے؟ امراؤ جان ادا کو. وہ تو بڑی عزت والی عورت تھی، لٹریچر کی عورت تھی، زبان لہجہ سلجھا ہوا تھا، غیرت مند تھی، لباس ٹھیک تھا. ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم تو طائفوں کے معیار پہ بھی اب پورے نہیں اترتے. اس لیے اتنی بڑی باتیں جو ہیں نا یہ بہت دور کی باتیں ہیں یار. میرا دل جو ہے نا وہ چھلنی ہو چکا ہوا ہے خدا کی قسم کہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے اپنے دین کو گروی رکھ دیا ہے نالائق لوگوں کے ہاں. ہم سے کم تعلیم یافتہ شخص ہمیں بتاتا ہے کہ میری زندگی کا محور دین کیا ہوگا. یہ میری اور آپ کی غلطی ہے. آج یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کا ذمہ دین کا میں نے لینا ہے. میری بیٹی کو کوئی اسکول میں بتائے گا کہ سیکس ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، میں مر نہ جاؤں. میری بیٹے کو کوئی باہر سڑک پہ بتائے گا پان کی دکان پہ کہ لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہے، میں کہاں ہوں؟ میں مر چکا ہوں. میں ڈرامے دیکھ کے مر چکا ہوں. اس لیے وہ اندرا کی کیا خوبصورت بات کی تھی، اور یہ 84 کی بات ہے، 84 کی 83-84 کی. اس نے کہا تھا پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی میں جب اس عمر میں تھا نا تو 2 دفعہ گیا تھا میں وہ اس محلے میں لاہور میں. دونوں دفعہ میں گیا تھا سری پائے کھانے پھجے کے، اور کمبل لپیٹ کے گئے تھے گرمیوں میں کہ کوئی ہمارا منحوس چہرہ نہ دیکھ لے. اور 3 دن بخار رہا تھا کہ کسی نے دیکھ نہ لیا. اور کھانے کیا گئے تھے؟ 2 کلچے 1 پلیٹ. یار اب میں اس وقت پہ ناداں ہوں کہ وہی چیز اب میں اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں اپنی ماں بہن بیٹی بہو کے ساتھ بیٹھے دیکھ کے انجوائے کر رہا ہوں. تو مجھے موت پڑی تھی کہ مجھے 3 دن بخار رہا. اب وہ جو حرام زندگی تھی اب وہ حلال زندگی بن کے ہمارے گھروں میں موجود ہے. تو مریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو پیپل ہو آر لائف. وی آر بریدنگ بٹ وی آر ڈیڈ. جی جن حالات کی آپ نے پیش کیا ہے، ان حالات میں توبہ کی کتنی ضرورت ہے، اور جو توبہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسے تکرار توبہ کہنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یار یہ سوال اتنا نکما ہے نا، توبہ اور تکرار توبہ. میں مر گیا ہوں، میری 8 سال کی بچی کو ریپ ہو رہا ہے اور اس کو لوگ بیٹھ کے سینہ کوبی کو دیکھ رہے ہیں. آپ توبہ اور تکرار توبہ میں پڑے ہیں. بھائی جہاد ہے، باہر نکلو، مرد بنو. اگر مرد کے بچے ہو تو باہر نکلو. باہر نکلنے سے مراد سڑک پہ نکلنا نہیں ہے. دین اپنے ہاتھ میں پکڑو. 5 سال کا وقفہ لو، سارا زمانہ بدل جائے گا. کیوں نہیں بدلے گا؟ میں آج یہ ساری گفتگو سن کے گھر جاؤں گا، اس کے بعد آرام سے چینل پہ نیوز سنوں گا، سو جاؤں گا. اس سے بڑی اور
امراؤ جان کیا ہوتی ہے؟ یہاں مرد بھی امراؤ ہیں اور عورتیں بھی امراؤ ہیں. ہمارے یہ مسائل ہیں کہ تکرار توبہ کیا ہوگی، یہ لفاظی ہوگی ہماری، یہ مردانگی ہے ہماری کہ ہم ناموس رسول پہ کار تو چلا دیں گے، ناموس رسول پہ حدیث نہیں پڑھیں گے. یہ غیرت علم ہے آپ کا؟ اگر ہے تو پھر آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے. میرے پاس سر 3 سوال ہیں. سر میرا ایک سوال ہے کہ معرفت حق جو ہے وہ انسانی کسب سے وابستہ ہے یا کہ وہ خدا تعالیٰ کی دین ہے؟ کیا معرفت حق جو ہے یہ اس لٹریچر کا جملہ ہے جو کہ صوفیہ کرام نے ہندوستان میں آ کے تخلیق کیا. اب صوفیہ کرام نے اللہ کا خیال تو تخلیق نہیں کیا نا. ہمارے یہاں بڑے سے بڑا عالم کون ملا؟ کون ہے؟ اس لیے میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں ادب کے ساتھ لفظ وہ استعمال کرو جو کہ واقعی آپ کو سمجھ آتے ہوں. لفظوں سے عقل بنتی ہے. اگر لفظ وہ استعمال کرو گے جو کہ آپ کی بلوغت سے بڑے ہیں تو آپ ان لفظوں میں جھنجھل کے رہ جاؤ گے، آپ کو کیا سمجھ نہیں آئے گا. اب یہ اتنا عجیب معاملہ ہے نا کہ وحدت اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، وحدت اللہ کا، اللہ سے تعلق و رشتے کا تذکرہ کرنا ہے جس عمل کو ہم پڑھ سکتے ہی نہیں ہیں، سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. روح پہ ذکر کرنا ہے. بھائی روح کا علم اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ نے کلیل دیا. یہاں بحث کیوں ختم نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتے. اللہ کے رسول نے کہا وقت آخر میں، اس بات کو صرف اتنا ہی جواب دوں گا، وقت آخر میں علم اٹھا لیا جائے گا. مسجدوں میں مفتیوں سے پوچھ مر گئے. انہوں نے پتہ کیا کہا کہ وقت آخر میں قرآن حکیم کے حروف مٹ جائیں گے. ہم روز جمعے والے دن قرآن کھول کے دیکھتے تھے، مٹے تو نہیں. 50 سال بعد پتہ چلا نہیں مٹے. پھر کہیں نصیب ہوا عبداللہ ابن عباس کی حدیث، کہا کہ علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ قرآن کے حرف مٹیں گے. علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہوگی کہ لوگ اپنی رائے اور اپنے علم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علم پہ فوقیت دیں گے. یہ فوقیت ہے کہ معرفتیں ہمارے لیے اہم اور سنتیں ہمارے لیے کمزور ہو چکی ہیں. یہ وقت آخر ہے. I hope I've answered your question. صاحب میں جب آپ این سی میں پڑھایا میں بھی آپ مجھے شہزاد پہچانے کی کافی پرانی بات ہوگی. آپ کے پاس اس وقت ماشاء اللہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ آپ کو سنتے ہیں اینڈ ویری ریگولرلی. میں خود سنتا ہوں آپ کو. آپ کی باتیں حقیقت اور لگنی ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں ہے. یہی حقیقت ہے کہ اس وقت ہم جس کو فیس کر رہے ہیں وہ یہودی لابی کہہ لیں یا انگریز کی لابی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. ڈے ٹائم میں آپ کی ہاؤس وائف کے اوپر اسٹریٹ اٹیک کیا جاتا ہے تھرو یور میڈیا جو بھی آپ کا ہے. اس لیے اس کے اندر جو ایک سیگمنٹ آپ کا رہ گیا تھا جو کہ سوشل تھی، آپ کی ریلیشن شپ تھی، اس کے اوپر بھی ابھی اٹیک شروع ہو گیا ہے. اس کو بتاتے ہیں کہ تو کورسی خالی کی سمپلی کیوں بنی ہوئی ہے، باہر نکل تو انڈیپینڈنٹ ہے تو کانفیڈنٹ ہے تو یہ کر تو وہ کر، شور دس ڈسٹرائنگ دا سسٹم. اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ اس طرح کے پروگرام کچھ کیجیے جن پہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. کوئی شاید کسی کے ذہن میں کوئی امنگ ہے، کوئی سمجھ جائے، 10% بھی سمجھ جائیں تو شاید ہم کسی اسٹیج پہ کبھی پہنچ. کرنل جنید ایک تو کسی کو نہ بتائیے گا کہ ہم کتنے پرانے ہیں. پہلی بات تو کرنل صاحب میں انتہائی ادب سے نا، کیونکہ یہ نا آپ نے نا چھیڑا ہے مجھے تو میں چھیڑوں گا. میرے خیال میں اگر 12 انچ کی، 14 انچ کی اور 40 انچ کی ٹیلی ویژن سکرین جس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے بیٹے بیٹیوں بیویوں کو متاثر کر رہی ہے تو لعنت ہے میری ذات پہ. میری بیٹی میرے سے متاثر نہیں ہوگی، اس سکرین یا اس ہوسٹ سے متاثر ہوگی. اس کا جواب ہے ہاں، ہم اتنے کمزور ہیں کیونکہ میں اپنے بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کانورسیشن میں انگیج نہیں کر سکتا. اگر میرے میں کیپیسٹی ہو انگیج کرنے کی تو کہاں جائیں گے وہ؟ ان کی انٹرسٹ شائستہ میں کیوں ہوگی؟ ان کی انٹرسٹ میرے میں کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات. دوسری یہ خطرناک بات ہے اتنی نہیں ہے جتنی یہ بات خطرناک ہے. کرم صاحب جس ادارے سے آپ ہیں نا، ابھی پچھلے دنوں مجھے حکم ہوا کہ 35 لوگ جو امتحان میں کبھی آئے نہیں ہیں ان کو پاس کر دیں. میں نے کھڑے ہو کے اس کے خلاف آواز بلند کی تو نوٹس آ گیا. ہائی کورٹ میں گیا تو جج صاحب نے چیمبر میں بلا کے کہا کہ پروفیسر صاحب کن لوگوں سے لڑ رہے ہیں، ہونے دے پاس.
اور بہو کے پاس. وہ لوگ جو اب کلاسوں میں نہیں جاتے وہ پاس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو تدریس کے انچارج ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بچوں کے ساتھ, ہمیں کیا ضرورت ہے. آپ کا میڈیا اتنا تباہ نہیں آپ کو کرے گا جتنا آپ کا سلیبس اسکول کا آپ کو تباہ کرے گا. اس وقت آپ کے اسکول کے سلیبس میں ایک کارٹون میں ایک لڑکا لڑکی کو کس کر رہا ہے. بچی آ کے پوچھتی ہے انکل چاچو 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 واٹ از اے کس, واٹ از اے کس. وہ 3.5 سال کی لڑکی پوچھ رہی ہے. صاحب خدا کی قسم اگلے دن میں اس کی ماں کو نہیں بتا سکا کہ میری ماں سے اس کی ماں سے حجاب کر رہا ہوں. میں نہیں اس کو کہہ سکتا کہ تیری بیٹی پوچھ رہی ہے 3.5 سال کی چاچو چاچو کس کیا ہے. میں اس کے اسکول گیا, میں نے اس کی پرنسپل سے کہا کہ دیکھو رحم کرو مسلمان بچیوں اور بچوں پہ. 3.5 سال کی بیچاری بچی آئی ہے, ابھی تو اس کے مطلب کھیلنے کے دن شروع بھی نہیں ہوئے, تم اس کو کس سے دکھا رہی ہو. کہتی ہے ڈو یو ہیو اے پرابلم. مجھے فوراً سلیمہ ہاشمی یاد آ گئی, کیونکہ ایک لڑکی نے مجھے کلاس میں گالی دی, اس کے بعد اس نے مجھے ٹھٹا مارا. پروفیسر بلال کتب صاحب سلیمہ ہاشمی کے پاس گئے کہ میڈم دیکھیں یہ گالیاں دے رہی ہے. کہتی ہے اچھا بچے تو ایسے ہوتے ہی ہیں. میں رات کو سو نہیں سکا. پھر اگلے دن میں لیکچر دینے گیا کلاس کے اندر, بڑی نا میں نے اسمارٹنیس ہے نا, لیپ ٹاپ کھولا, پروجیکٹ مینجمنٹ کا میں نے لیکچر نکالا, سلائیڈ آن کی, ادھر دیکھا تو خاتون محترم جو ہے ایک اور جو آدمی نیچے نہیں بنیان پہنتے وہ بنیان پہن کے وہاں بیٹھی بیئر کے کین میں وسکی ڈال کے پی رہی ہے اور کیمرہ آن کر کے میرا لیکچر ریکارڈ کر رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں نیشنل کالج آف آرٹس کی, ماشاء اللہ تعالیٰ. اب کین یو امیجن کہ میں وہاں ٹگے کا ہو گیا. میں نے آدھا لیکچر ختم کیا, میرا پورا یہاں پہ بلڈ پریشر تو 240 ہو چکا ہوگا. نیچے گیا, فوزیہ قریشی ہماری HOD تھی. میں نے کہا میڈم میں لیکچر دے رہا ہوں, وہ بنیان پہن کے وہاں بیٹھی ہے اور شراب پی رہی ہے کلاس میں. کہتی ہے میرے خیال میں تم چھٹی لے لو. پھر میں نے چھٹی لے لی. بھائی اور میڈیا تو ٹھیک ہے جو کر رہا ہے, تمہیں یہ پتا ہے کرنل کہ کالجوں اسکولوں میں بچوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں پتا آپ کو. آپ کو وہ شائستہ نظر آ رہی ہے نا, فوزیہ قریشی اور سلیمہ ہاشمی تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے. یہ مائنڈ سیٹس ہیں. جہاں کالج کے اندر انٹر ہوں تو سامنے ایک پورے ہیومن فگر میں آدمی اور عورت ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں. آرٹ. میری بیوی مجھے لینی نہیں آتی, کہتی رکشے پہ آ واپس, میں نہیں آتی تجھے لینے. یار خدا کی قسم کرنا, تم سوچو ذرا کہ حیا اور بے حیائی میں تعلیمی اداروں میں جب فرق ختم ہو جائے گا تو تم شائستہ واسطی کے پیچھے پڑو گے. یار یہ غلط ہے. صبح صبح کوئی 9 بجے مہندی نہیں ہوتی, سمجھ آتی ہے مجھے یہ, لیکن بکتا ہے. آج پتہ ہے کیا بکا ہے؟ جادو. 980 لوگوں نے فون کر کے پوچھا کہ ہمارے گھر پہ جادو ہوا ہے. ان میں سے 370 لوگوں نے پوچھا کہ نند نے جادو کر کے میرے شوہر کی روٹی بند کی ہوئی ہے. میں صرف ایک ہی فیصلے پہ پہنچا ہوں, اگر نندیں رزق کھولتی ہیں اور نندیں رزق بند کرتی ہیں اور جادو ٹونے والا کسی کے مقدر کا محرم ہو سکتا ہے تو اللہ میاں نے LPR لے لیا. یار خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے خداؤں نے LPR لے لی ہوئی ہے. ہمارے ریٹائرڈ خدا ہیں, ہمارا خدا ایکٹیو خدا ہی نہیں ہے, کیونکہ تویز سے رزق ملنا ہے, تویز سے رزق بند ہونا ہے. اگر یہی معاملے اس معاشرے میں ہے تو اللہ کے واسطے صرف میڈیا کو نہ بلیم کرو. میڈیا کا رول بہت ہے, مانتا ہوں میں, لیکن تم اپنے رولوں کو دیکھو. تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں کو کیوں اپنے گھروں میں انگیج نہیں کر سکتے؟ کیوں انگیج نہیں کر سکتے؟ خدا کی قسم میرے بڑے بھائی کی بیوی امریکن ہے اور کنورٹی ہے. وہ پاکستان آئی, اس کا باپ سٹنگ سینیٹر ہے, سٹنگ سینیٹر ہے. امریکہ کے سینیٹر کو تم پاکستان کا مقدر سینیٹر کی انگلی میں ہے.
सिटिंग सेंटर की बेटी रात को 2:30 बजे आई, 3:30-4 बजे कमरे में गए, सो गई जाके। सुबह कुतुब साहब का कमरे में आके एक औरत अंगूठा हिला रही है, मेरी भाभी कहती है बिलाल गेट अप, यू फॉरगॉट टू डू सलात, हाउ विल गॉड एवर फॉरगिव यू। खुदा की कसम उस दिन के बाद मैं पता नहीं अल्लाह के खौफ से उठूं कि ना उठूं, मैं अपनी भाभी के खौफ से उठ के खड़ा हो जाता हूँ कि यार अगर वो 17 घंटे सफ़र करने के बाद 1 घंटा नींद लेकर मुझे उठा रही है मेरे घर में आके कि नमाज कज़ा ना करो, उठ जाओ नमाज पढ़ो, तो हम में से मुसलमान कौन है यार? सोचने की बात है। आज आप पाकिस्तान में मैट्रिक का सिलेबस अलग, ओ लेवल का सिलेबस अलग, ए लेवल का सिलेबस बरतानिया का, अब आपका हाई स्कूल का सिलेबस भी आ गया। पता आपको, आप अमेरिकन इस इम्तहान देंगे पाकिस्तान में रहते हुए, सारे स्कूल सिस्टम्स आ गए। मैंने किसी माँ और किसी बाप को ये कहते नहीं सुना कि जी मीडिया तो ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छे इश्तहार कमा रहा है, ये 4 सिलेबस जो हैं इस माशरे में बिखेरा डाल के नहीं बैठे हुए। क्यों नहीं खड़े होते आप? आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस है क्या। आपका सिर्फ जो नुक्ता नज़र है ना वो उस एक झमेले की तरफ है, क्योंकि उसमें से रोशनी बड़ी अच्छी निकलती है, वो सही नहीं है। लेकिन उससे बड़ा ख़तरा आपके घर में आपके बच्चों के बैगों के अंदर है, आप उस पर भी तवज्जो कीजिए। और खुदा के वास्ते आपको किस अल्लाह के वली ने कहा कि सुबह आप ज़रूर देखें जियो शान के साथ? किस वली ने कहा आपको ना देखो? आप सबसे ज़्यादा पता है कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? जिसमें एक अदालत लगी होती है और उस अदालत में एक औरत आके अपने ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। आप देखते हैं वो बिकता है। भाई ये कमर्शियल अदारे हैं, आप मैकडॉनल्ड को ये नहीं कह सकते एक लोगों को किस तरह का बर्गर दे, वो देगा आप ले ना ले, ये कमर्शियल अदारे हैं। आप कमर्शियल अदारों को तो ब्लेम कर रहे हैं, अपने कंधों से वजन उतार रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के स्कूलों के सिलेबस की भी। जब आपने अपने बच्चों के स्कूलों के सिलेबस की जिम्मेदारी उठा ली और आपको ये अंदाज़ा हो गया कि उनके माइंडसेट उनकी मैडमें किस तरह से बना रही हैं, तो कहीं ज़्यादा बेहतर बच्चे होंगे जो वहाँ बैठेंगे और फिर इस बदबख्ती को नहीं देखेंगे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर 3 सवाल सर मेरे पास थे सर। जो मुझसे डिफरेंट मुझे ईमेल्स आई हैं सर 50, उन 50 की सर मैंने समरी बनाई है सर, तो 3 सवाल निकले हैं सर। एक सर सवाल ये है कि आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसका सर क्या है, ये लोग किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? दूसरा सर ये सवाल है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं या आपकी फेवरेट जो डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ आपकी क्या हैं, वो लोग देखना चाहते हैं। और तीसरा सर था कि इतनी प्यारी आपकी याददाश्त है आपकी, लोग आपको यूट्यूब पे देखते हैं। अभी भी आपने लेक्चर तो तवील दिया आपने, लेकिन आपने वो नोट्स वाला यूज़ नहीं किया आपने। तो 3 सर ये सवाल थे, 50 सवालों के मैंने 30 सवाल बनाए हैं समरी। हज़रत अबू हुरैरा की याददाश्त बड़ी कमज़ोर थी और मेरी याददाश्त भी बड़ी कमज़ोर है। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मेरे लिए हदीसें जो हैं वो याद रहें। तो आपने अपनी चादर खोली, उस पर आपने हाथ से ही इशारा किया और अबू हुरैरा के सीने पे वो चादर लगा दी। अबू हुरैरा कहते हैं उसके बाद मैं हदीस नहीं भूला। जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तो मुझे और कुछ याद रखने की तौफीक ना दे सिवाय आपके और आपके रसूल की बातों के। और मैं खुदा की कसम नहीं चाहता कि मुझे ज़माने की कोई भी बात याद रहे सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। जितनी जल्दी ये सफ़र ख़त्म हो और अगली ज़िंदगी में दाखिल हों उतना बेहतर है। इससे ज़्यादा नालायक बात ही नहीं हो सकती कि आप मेरे में दिलचस्पी रखते हैं कि मैं क्या करता हूँ। आपको उन बातों में दिलचस्पी लेनी चाहिए जो मैं करता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है कि मेरे शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मेरे शब व रोज़ इंतहाई बोर गुजरते हैं। सारा दिन मैं अपने बिस्तर पे होता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ और एक पढ़ के उसको कहता हूँ यार कितनी नालायक किताब पढ़ के मैंने पूरा दिन ज़ाया किया, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर अगले दिन वही हमाकत में दोबारा करता हूँ। तीसरी चीज़, ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये बेकार की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं।
ज़िंदगी में एक फ़ैसला कर लीजिए कि अगर आप खुदा से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों में से हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जब आप लोगों के सामने जाएं और आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करें तो क्या अल्लाह के रसूल की बातें सुनते हुए लोग आपकी मुंह की बदबू से आवाज़ार हो जाएं, या आपकी गंदी दाढ़ी में से वो जुएं निकालें, या उसके बद रंग देखते हुए वो कहें कि यार ये मौलवी अभी तक पानी नहीं उतार के आया अपनी दाढ़ी में से, या आपकी बालों में से आप बालों को कंघी करने के लिए कंघी जेब में रख के जाएंगे मैं नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह आलम, हो सकता है ये लोग मेरे से बेहतर हों, बल्कि यकीनन मेरे से बेहतर हैं। मैं जिस दौर में हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं इंजमाम की तरह क्रिकेट खेलूँ, दीन की फ्रंट फुट पे भागूं दौड़ूं ज़्यादा ना, लेकिन अपनी जगह पे खड़ा होके मैं तमाम लोगों से कहूँ कि यार कोई कंपैरेटिवली इतनी नॉलेज रखता है दीन की जितनी कि मैं सैयद बिलाल कुतुब रखता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मुझे किसी ने इसी तरह मजलिस में पूछ लिया, ये जालिम सवाल है जो आपने किया, कहते हैं आप शिया हैं कि सुन्नी हैं। अब मेरा दिल तो ये चाहता था कि मैं कोई चीज़ अपने सर पे मारूं, फिर मुझे हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस रोज़ महशर होगा और कोई साया ना होगा सवाए ज़ल जलाल के। जब ये हदीस सुनाओ तो मुफ्ती साहबान फ़ौरन आगे कहते हैं ये ना कहा करो कि ज़ल जलाल का साया होगा, अल्लाह का कोई साया नहीं, कहा करो कि आसमान का कोई साया। भाई जो हदीस में लिखा है मैं वही कहूँगा ना, मुफ्ती की हदीस पढ़नी है कि रसूल की हदीस पढ़नी है? इतने मुनाफिक मजहब है हमारे। जब कोई साया ना होगा सवाए ज़ल जलाल के, जिस शख्स ने मोहब्बत की अली से, फातिमा से, हसन से और हुसैन से, वो उस रोज़ दस्तरखान पर मेरे साथ होगा। कौन बदबख्त है हम में जो अल्लाह के रसूल के साथ रोज़े महशर दस्तरखान पर नहीं बैठना चाहता? कौन बदबख्त होगा? इसका जवाब सिर्फ इतना ही दिया जा सकता है। ये इशू आपकी चॉइस है कि आप अल्लाह के किस तरह के सेल्समैन बनना चाहते हैं। आपने बेचना तो दीन ही है ना, और क्या ख्याल बेच रहे हैं आप? और इस ख्याल में क्या जहद होना चाहिए? क्या आप जीन जॉगर और टी शर्ट पहन के अल्लाह के सेल्समैन नहीं बन सकते? हो सकता है आप कहें कि नहीं शलवार ज़्यादा इस्लामी है, तो फिर वो हदीस कहाँ लेके जाएंगे? जब तुर्की से अल्लाह के रसूल को एक पजामा तोहफे के तौर पे आया, आपने उसको उठाया, सहाबा को दिखाया और कहा क्या खूब सतर ढांपता है। तो पतलून इस्लामी हुई कि शलवार इस्लामी हुई? फिर मैं सोचूंगा। तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ये, अगर किसी को ये गलत फहमी है, ये लर्न ट्रेड नहीं है। मैं सिर्फ आज के ज़माने में अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता हूँ, ताकि लोग मुसलमानों से खार और नफरत ना करें, आए और इल्म के ऊपर जो चाहे गुफ्तगू करें। हमारा बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, अल्लाह ताला का शुक्र कि अल्लाह ने हमें मौका दिया, और अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह हमारे तज़किरे को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर आपका सर बहुत शुक्रगुजार है सर, आप मुझे तशरीफ़ लाए सर हम तालिबान के लिए। सर आइंदा कब सर रिस्पेक्ट करें, तशरीफ़ लाएंगे दोबारा सर? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र के लिए अगर मैं ज़िंदा हूँ और इस दुनिया में मौजूद हूँ, अब जब कहेंगे मैं आँखों की पलकों पे चल कर आपके पास आऊँगा। अच्छा, वो ख़वातीन फैमिलीज़ जिन्होंने हमें फ़ोन पे कहा, रजिस्टर करवाया, तो सर से पर्सनल ज़ाती मसाइल इश्यूज़ के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, सबसे पहले हम उनको मौका देंगे, और उसके बाद जो चाहेंगे अगर टाइम हुआ तो हम आपको जो है 5 मिनट देंगे प्लीज़, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी लोग जो जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं, तो जिनका जो है इशूज़ वो तशरीफ़ रखेंगे। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। और बाद इस्तकबालिया पे जो है मिस आलिया हैं और मिसिस नहीद हैं, इनको आप कोई भी सजेशन आइडिया देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, वीडियो आपको कब कहाँ कैसे मिलेगी, इसके लिए आप इनसे मालूमात दे सकती हैं, अपने नंबर से लिखवा सकती हैं, हम आपको बता देंगे डिटेल्स। प्लीज़ मैडम नहीद और मिस आलिया फिर से बाद जाएँ इस्तकबाली में प्लीज़। ख्याल रखें प्लीज़।
नज़्म व ज़ब्त का बड़ा मुजाहरा किया आपने, दोबारा कीजिए और नाम लिखा आप कैसा